السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مڈ نائٹ ہارر اسٹوری ان اردو۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں اوجا بورڈ سے ریلیٹڈ ایک کہانی۔ تو ویورز، آپ سب نے اوجا بورڈ کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا۔ تو آج جس کہانی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے اوجا بورڈ۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اوجا بورڈ کو جان لیتے ہیں۔ اوجا بورڈ کو ٹاکنگ بورڈ بھی کہا جاتا ہے، یعنی بات کرنے والا بورڈ۔ یہ ایک اسکوائر بورڈ ہوتا ہے جس میں الفابیٹس لکھے ہوتے ہیں، جس سے یہ بورڈ انسانوں سے الفابیٹ کی مدد سے بات کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس میں کچھ ڈیجٹس بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس بورڈ کے رائٹ اور لیفٹ میں یس اور نو مینشن ہوتا ہے اور آخر میں گڈ بائی۔ لوگوں کا کہنا ہے اس اوجا بورڈ کا استعمال سب سے پہلے 11ویں صدی میں کیا گیا، جو کہ انگریزوں کی ایجاد ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بورڈ کی مقبولیت پوری دنیا میں ہونے لگی۔ لوگوں کا کہنا ہے یہ بورڈ اب بورڈ نہیں رہا، بلکہ یہ ایک خطرناک اسپرٹ بورڈ بن گیا ہے۔ انگریزوں کا ماننا ہے اس بورڈ کے ذریعے ہم اپنے مرنے والوں کی روح بلا سکتے ہیں اور اس سے باتیں بھی کرتے ہیں، مگر کچھ لوگوں کا کہنا ہے اوجا بورڈ کئی لوگوں کی بدنصیبی اور موت کی وجہ بنی۔ تو آج کی کہانی اوجا بورڈ کی ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ علی کی تدفین کے بعد اس کے گھر والے اور دوست واپسی کے لیے پلٹے ہی تھے کہ انہی 5 دوستوں میں سے ایک دوست کی نظر قبرستان کے گیٹ کے باہر اوجا بورڈ پہ پڑی۔ علی کے دوست حسن نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر اوجا بورڈ لوگوں کی نظر سے بچا کر پیچھے ہاتھ میں چھپا لیا۔ رات قبرستان سے آتے وقت بہت ٹائم ہو چکا تھا۔ حسن نے وہ اوجا بورڈ کمرے کی اسٹڈی ٹیبل پہ رکھا اور فوراً سو گیا۔ صبح اٹھ کر جب حسن کی نظر اوجا بورڈ پر پڑی تو اس کو رات کا سارا واقعہ یاد آ گیا۔ حسن نے اسی وقت لیپ ٹاپ لیا اور اوجا بورڈ کے بارے میں ریسرچ کرنے لگا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ 3 گھنٹے مسلسل ریسرچ کے بعد اب اس کو رات ہونے کا انتظار تھا، کیونکہ اس ریسرچ کے مطابق اوجا بورڈ کو آزمانے کا اصل وقت رات کا ہی ہوتا ہے۔ حسن نے رات ہوتے ہی سب سے پہلے کمرے میں موم بتی جلا لی تھی، جو کہ ریسرچ سے اسے معلوم ہوا تھا، اور اوجا بورڈ کو اپنے اسٹڈی ٹیبل کے بیچ میں رکھ کر کچھ پڑھنے لگا۔ 1 گھنٹہ پڑھائی کے بعد اس کو کچھ محسوس ہونے لگا جیسے اوجا بورڈ خود بخود ہل رہا ہے، مگر وہم سمجھ کر جھٹک دیا۔ مگر جب موم بتی ایک کے بعد بجھنے لگی تو اس کو ڈر لگنے لگا، مگر اندر سے خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ اس کی محنت کامیاب ہو گئی اور وہ روح بلانے میں کامیاب ہو گیا۔ مگر جب موم بتی بار بار جلتی بجھتی رہی تو حسن کو ایک انجان خوف نے گھیر لیا، کیونکہ اس کو اپنے ارد گرد کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ میں نے روح کو تو بلا لیا ہے، پر میں اس کو واپس کیسے بھیجوں گا؟ وہ معلوم ہی نہ کر سکا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون ہے اس کمرے میں؟ اگر اس کمرے میں کوئی ہے تو اپنے ہونے کا ثبوت دو۔ اس کو کچھ گرنے کی آواز آئی۔ اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا، حسن نے جو موم بتیاں جلائی ہوئی تھیں وہ ہوا میں معلق تھیں۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب دیکھنا ہی تھا کہ حسن بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو اس نے دیکھا کمرے میں موم بتیاں جل رہی ہیں، مگر کسی کی موجودگی کا احساس مسلسل ہو رہا ہے۔ اس نے بیڈ سے اٹھ کر کہا، کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ کسی عورت کی آواز آئی، میرا نام لورین ہے، مجھے تم نے بلایا ہے اوجا بورڈ سے۔ حسن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس عورت کو کیا جواب دے۔ حسن نے کہا، تم جہاں سے آئی ہو واپس چلی جاؤ۔ اس عورت لورین نے کہا، میں اپنی دنیا میں ایسے واپس نہیں جا سکتی۔ اس کے ساتھ ہی لورین ہنسنے لگی اور اس نے اوجا بورڈ کی طرف اشارہ کیا
تو اوجا بورڈ حسن کے سر پہ منڈلانے لگا۔ لورین نے کہا، مجھے ہی نہیں بلکہ اس اوجا بورڈ کے ذریعے اور اسپرٹ کو بھی بلا لیا ہے جو کہ تمہیں اب نہیں چھوڑے گی، اور اسپرٹ بورڈ صرف وہی استعمال کرتے ہیں جو لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ورنہ اس کا وہی حال ہوتا ہے جو تمہارے دوست علی کا ہوا۔ حسن نے جب علی کا نام سنا تو اس کی حالت خراب ہو گئی اور یہ سوچ رہا تھا کہ ہاں واقعی علی نے بھی اوجا بورڈ کا استعمال کیا۔ دراصل حسن اور علی بچپن کے دوست تھے اور یہ پورا گروپ 5 دوستوں کا ایک گروپ تھا، مگر علی کو ہارر موویز دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس کا یہ شوق اتنا بڑھ گیا کہ اس نے ایک آن لائن ایپ سے اوجا بورڈ آرڈر کر کے منگوایا اور اپنے دوستوں کو رات کے ٹائم گھر پہ بلایا اور کہا کہ سب بیٹھ کر اوجا بورڈ استعمال کریں گے۔ علی نے سب دوستوں کو چھت کے ایک کمرے میں جمع کیا، موم بتیاں جلائیں اور اوجا بورڈ بیچ میں رکھ کر کچھ پڑھنے لگا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا مگر کچھ نہ ہوا تو حسن بولا، ارے پاگل، وقت ضائع کر رہا ہے، اس سے اچھا ہم سب مل کر کرکٹ ہی کھیل لیتے۔ تو علی نے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ حسن نے کہا، اب چپ رہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ علی کے دوست بھی اس کا مذاق اڑانے لگے۔ ابھی 2 گھنٹے گزرے ہی تھے کہ کمرے میں موم بتیاں جلنے بجھنے لگیں تو دوستوں کی حالت خراب ہو گئی، لیکن تیز ہوا کا جھونکا آیا اور موم بتیاں بجھ گئیں۔ موم بتیاں بجھتے ہی تمام دوست ہنسنے لگے اور علی کا مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے، ابے یار یہ تو ہوا سے بجھ گئی، ہم سمجھ رہے تھے کوئی روح آ گئی ہوگی۔ اتنا کہہ کر اس کے دوست ایک ایک کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ اس کے بعد علی نے غصے سے اوجا بورڈ کی طرف دیکھا اور غصے میں اوجا بورڈ گھر کے باہر پھینک دیا اور چھت کا دروازہ بند کر کے وہ نیچے اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ دن گزر گیا پر اسے اوجا بورڈ کی یاد دوبارہ نہ آئی، مگر رات 1 بجے جب وہ سونے لیٹا تو اسے اپنے کمرے کے اوپر چھت سے کسی کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھی، تو وہ اوپر بھاگا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ رات کے اس وقت چھت پر کون آ گیا ہے، مگر جیسے ہی چھت پہ پہنچا تو وہ حیران رہ گیا کہ اس کے چھت کے اوپر جو کمرہ تھا اس کا تالا کھلا ہوا تھا اور علی کو اچانک 1 رات پہلے کا تمام واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کمرے کی کنڈی کھولی تو اس نے دیکھا کمرے کے چاروں طرف موم بتیاں جل رہی ہیں اور وہی اوجا بورڈ جو کل اس نے غصے سے گھر کے باہر پھینکا تھا وہ اس کمرے کے بیچوں بیچ رکھا ہوا ہے۔ خوف کی ایک لہر علی کے پورے بدن میں ہونے لگی کیونکہ چھت کے کمرے کا دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کھولنے کی مگر وہ نہ کھولا۔ تو علی نے خوف میں پوچھا، کون ہے یہاں؟ تو بہت سارے لوگوں کی بولنے کی آواز آئی کہ ہمیں کل کیوں بلایا، کیوں للکارا ہمیں۔ اتنے سارے لوگوں سے کہنے سے علی کے کان پھٹ جائیں گے، اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ علی اب سوچ رہا تھا، کیا واقعی اوجا بورڈ سے روحوں کو بلایا جا سکتا ہے اور اپنی خواہشات پوری کروا سکتے ہیں؟ یہ تو صرف فلموں میں ہی ہوتا تھا۔ وہ تو ایک تجربہ کرنا چاہتا تھا مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ تجربہ حقیقت میں بدل جائے گا۔ مگر کل رات جب اس نے دوستوں کے ساتھ استعمال کیا تھا اوجا بورڈ تب تو کچھ نہ ہوا تھا۔ وہ اتنا سوچ ہی رہا تھا تو لورین نے کہا، تم نے ہمیں کیوں بلایا؟ کیا چاہتے ہو؟ کیوں اسپرٹ بورڈ کا استعمال کیا؟ اتنا کہنا ہی تھا کہ علی نے کہا، میں تو صرف چیک کر رہا تھا کیا یہ بورڈ واقعی کام کرتا ہے۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ علی کو اپنے کمرے میں لاتعداد سائے نظر آنے لگے۔ اس کے خوف میں اضافہ ہوتا چلے گیا۔ علی نے سوچا میں کمرے سے بھاگ جاؤں گا، مگر وہ بھاگنے کے لیے پیچھے مڑا ہی تھا تو ایک سایہ اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اور کہا، تم نے ہمیں آزمانے کے لیے بلایا تھا نا، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی اور تم اس کمرے سے فرار نہیں ہو سکتے۔ اسی وقت ایک سائے نے علی کی گردن موڑ دی اور علی کی موت ہو گئی۔ صبح جب علی کے والدین علی کے کمرے میں گئے تو وہ کمرے میں موجود نہ تھا۔ اسے پورے گھر میں دیکھا گیا تو علی کی لاش چھت کے کمرے سے ملی۔
علی کے دوستوں کو جب علی اس حال میں ملا تو ان کو خوف محسوس ہونے لگا، کیونکہ علی چھت کے کمرے سے ملا تھا، اور یہ سن کر اس کے دوستوں کو ڈر محسوس ہونے لگا، کیونکہ انہیں وہ واقعہ یاد آ گیا جب وہ اوجا بورڈ سے کھیل رہے تھے۔ خیر، حسن کو تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، تو اس نے وہ اوجا بورڈ اٹھا لیا تھا اور علی کی تدفین کے بعد وہ اپنے گھر لے کر آ گیا تھا۔ اب جب حسن کو لورین نے یہ کہا کہ وہ اس کو علی کی طرح مار دے گی تو حسن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بس پھر کیا تھا؟ حسن نے کہا، میں تو تجربہ کرنا چاہتا تھا کہ اوجا بورڈ کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے اور کیا واقعی اس سے روحوں کو بلایا جاتا ہے۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ وہ سائے سب کے سب حسن کے اوپر آ گئے۔ اور پھر کیا تھا؟ علی کی طرح ہی دوسرے دن حسن کی لاش اس کے کمرے سے ملی۔ حسن کی تدفین کے بعد ایک ایک کر کے سب دوست قبرستان سے جانے لگے تو راشد کو قبرستان کے گیٹ کے باہر اوجا بورڈ نظر آیا، اور اس کے بعد کیا ہوا ہوگا آپ سمجھ تو گئے ہوں گے۔ ابھی بھی علی کے 3 دوست باقی تھے۔ کیا آپ نے کبھی اوجا بورڈ استعمال کیا ہے؟ اگر اوجا بورڈ استعمال کیا ہے تو ہمیں اس پہ ایک اسٹوری بھیجیے، ہم آپ کی اسٹوری لوگوں تک پہنچائیں گے۔